بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اور پھر ہم دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم نا امید ہو جاتے ہیں، ہم اس طرح سے دعا نہیں کرتے جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ سے دعائیں مانگا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ناممکن چیزیں مانگی تھی۔ مکہ میں پھل نہیں اگتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے وہاں پھلوں کی کثرت ہو گئی، تو مکہ بے آباد تھا، اور ان کی دعا کی وجہ سے اللہ نے مکہ کو مرکز بنا دیا، جہاں جانے کے لیے لوگوں کے دل ہمیشہ مائل رہتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، ایسی ناممکن جو آپ کو یہ لگے کہ یہ نہیں ہو سکتا، اللہ عطا فرما دیں گے۔ اور کچھ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ بہت لاڈ سے رکھتے ہیں، لاڈلا رکھتے ہیں، انہیں تکلیفیں دیتے ہیں، انتظار بھی کرواتے ہیں، ان کا صبر دیکھتے ہیں، لیکن پھر ان کے لیے سمندر سے راستہ بھی بناتے ہیں، فرعون سے بھی بچاتے ہیں، اور پاکیزہ ساتھی بھی دیتے ہیں۔ تو کیا لاڈلوں کے حصے میں تکلیفیں نہیں آتی؟ جواب آیا، ارے نہیں، تکلیف تو سب کے حصے میں آتی ہے، لیکن ان کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، میں تو تیری عبادت کرتا ہوں، میں جو تیرے احکامات ہیں پورے کر رہا ہوں، پھر بھی مجھے رزق کی تنگی کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے محبوب بندوں کو۔ وقتی حالات کی بنیاد پر پوری زندگی کو مایوس کن قرار دینا محض نادانی ہے، کیونکہ وقت کے ادوار بدلتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ یہ نہ سوچیں کہ یہ وقت ہمیشہ ایسا رہے گا، اللہ تعالیٰ حالات کو بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ روٹھ جائے تو روح کی ٹہنیوں سے سکون کے پنچھی اڑ جاتے ہیں۔ کبھی بھی اگر آپ کو سکون محسوس نہیں ہو رہا تو سوچیں کہ ہم نے اللہ کو ناراض تو نہیں کر دیا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ کتنا اچھا ہے کہ اللہ کو وضاحتیں نہیں دینی پڑتی، کتنا اچھا ہے وہ بن کہے سن لیتا ہے، وہ بس دل دیکھتا ہے، دل دیکھے تو پھر دل بدل دیتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کسی ہمدرد کا کندھا میسر آنے سے کتنا بہتر ہے کہ اس کی امید کا ہونا کہ وہ اللہ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اگر دنیا کی محبتوں میں کچھ رنجشیں آ جائیں تو ہمیں وضاحتیں دینی پڑتی ہیں کہ میرے فلاں مسئلہ تھا، لیکن اللہ کے ہاں بس ایک بار آنسو بہا لو، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لوگ دنیا میں ہونے والے انچناؤں پر خوش ہوتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ میرا رب، اس رب کے ہاں چناؤ ہو جائے، وہاں بھی ایک عام مسلمان سے، خاص مومنین کی صف میں چون لے جاؤں، پھر بھی وہاں سے اس سے محبت کرنے والوں میں وہاں سے محسنین کے گریڈ حاصل کر لوں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ہدایت کا چراغ بن جاؤں، دنیا میں کوئی جانے یا نہ جانے، مگر وہاں اوپر آسمانوں میں فرشتے مجھے جانتے ہوں، مجھ سے محبت کرتے ہوں، میرے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہوں۔ خود کو ایسا بنائیں کہ دنیا میں بے شک آپ تکلیفیں گزار کر جائیں، مشکلات آتی رہتی ہیں زندگی میں، لیکن آخر سب نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ تو ایسی زندگی گزار کر جائیں کہ آپ کے لیے آسمانوں پر ویلکم کیا جائے، اللہ تعالیٰ اعلان کرے کہ میرا بندہ آ رہا ہے، میرا محبوب آ رہا ہے۔ تو آخرت کی تیاری کریں، دنیا تو ایک محض ختم ہونا ہے۔ بھروسہ اگر خدا پر ہو تو ناکامی کا وقت ہی نہیں آتا۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھ کر بھروسہ کریں، سب کچھ ہو جائے گا۔ اگر کبھی تم تھک بھی جاؤ تو کبھی مایوس نہ ہونا، خدا سے گفتگو کرنا، سفر کی جستجو کرنا، یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ بندہ تھک جاتا ہے، مقدار کو برابر جانو گے تو یہ بھی ہو جاتا ہے، مگر تم حوصلہ رکھو اور وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو اس پر بھروسہ رکھو۔ جو رات کو درختوں کے اوپر سوئے ہوئے پرندوں کو زمین پر نہیں گرنے دیتا، وہ تمہیں کیسے گرنے دے گا؟ وہ تو مالک ہے۔ اللہ سے رابطے مضبوط کر لو، دنیا تمہارے قدموں میں بچھا دے گا اللہ تعالیٰ۔ میری زندگی میں سب سے جو بڑی تبدیلی آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز بھی ہماری ہے وہ ہماری نہیں ہے، وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے چھین لی جائے گی، اور جو چیز ہماری ہے اور اگر وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی، تو بس یہ یقین رکھیں کہ جو کچھ ملنا ہے، اگر اللہ نے عطا کرنا ہے تو اسباب اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے پیدا کر دے گا۔ بس دل کو مطمئن کر لیں۔
اس دن سے مطمئن ہو گیا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں۔ پتہ ہے جب ساری دنیا مجھے تنہا چھوڑ دیتی ہے نا تو میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں، کہ مجھے معلوم ہے چاہے ساری دنیا مجھے چھوڑ دے لیکن میرا اللہ مجھے کبھی تنہا اور بے بس نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی مجھے انسانوں کے ہاتھوں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، اگر دنیا والے کار رہے ہیں، دنیا میں تکلیفیں مل رہی تو اللہ تعالیٰ تو ہے نا، اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائیں گے۔ دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دنیا بے سہارا کر دیتی ہے، دنیا غم نہیں بانٹ سکتی، دنیا دیر تک ساتھ بھی نہیں چل سکتی۔ آپ اللہ سے کتنے بھی دور چلے جائیں، آخر میں جب آپ اکیلے رہ جائیں گے تب بھی آپ کے ساتھ صرف آپ کا اللہ ہوگا جو آپ کو شہرک سے زیادہ قریب ملے گا۔ کوئی ایسی محبت کسی سے نہیں کر سکتا جیسی اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ جب اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہم کیوں اللہ سے بھاگ رہے ہیں؟ کون سی دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہیں جبکہ لوٹ کے بھی اللہ کے پاس جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ بہترین عطا فرمانے والے ہیں۔ ہاں اگر وہ حسین تارہ جس کی تمہیں چاہ ہے اور تمہیں نہیں مل سکتا تو کیا پتا اس رب نے تمہیں وہ اکلوتا چاند دینا ہو جسے لوگ دور سے محض دیکھا کرتے ہیں، اور اگر تمہارے حصے میں وہ اکلوتا چاند بھی نہ آئے، کون جانتا ہے کہ پورا آسمان تمہارا مقدر ہو۔ یعنی کہ ہم ایک تارہ مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر میں اس سے بہترین چاند لکھ چکا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے سارا آسمان ہی لکھ دیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کریں، اللہ تعالیٰ بہترین عطا کرنے والے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے اوپر کامل توکل یقین والا ایمان عطا فرمائے۔